Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem Muhammad ibn Abdillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك الكريم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عنایت فرمائی ہے، توکل جیسی نعمت اللہ نے دی ہے، اور یقین جیسا سرمایہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے، اور یہ سب اسلام اور ایمان کی دین ہے. اسی کی وجہ سے یہ کرم فرمائی اور اللہ کا فضل و احسان ہے. ہمارے سامنے بلکہ یہ کہا جائے کہ ابھی پوری دنیا میں چند ایام سے تقریباً ایک ماہ سے ایک ہنگامہ بپا ہے، خواہ وہ عرب ہو یا وہ عجم ہو، مشرقی ممالک ہوں یا مغربی ممالک ہوں، امریکن کنٹریز ہوں یا اسی طرح یورپی ممالک ہوں، ہر جگہ ایک ہنگامہ بپا ہے، اور وہ ہے کرونا وائرس. عجیب و غریب فلسفہ ہے. ہم اور آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اور آپ شریعت اسلامیہ کو مانتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کامل یقین ہے، اور ہمیں احادیث نبویہ پر پورا ایمان ہے، اور وہ یہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس دنیا میں ہو یا اس دنیا کے بعد ہو، ہمارے وجود میں آنے کے بعد ہو یا ہمارے وجود میں آنے سے پہلے ہو، ہم رحم مادر میں ہو یا ہماری ولادت ہو چکی ہو، جب بھی کسی جگہ بھی کوئی بات اگر پیش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش آتی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا. قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبتیں انسانوں کو، جمادات کو، نباتات کو، کائنات کی مخلوق کو جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، وہ سب اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جب یہ بات مسلم ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی ہے، پھر ہم نے ایسا ہوا کھڑا کر رکھا ہے، کرونا وائرس ایسا ہوا کھڑا کر رکھا ہے، لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. ہاں، بیماریوں سے بچنا چاہیے، احتیاطی پہلو اختیار کرنا چاہیے، تدبیریں اپنانی چاہیے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. لیکن ہم نے ایسا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور خاص طور سے اہل عرب، افسوس ہوتا ہے اہل عرب جہاں سے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، اور جو واقعی میں شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے تو اور بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ لگتا ہے انہیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے. دو تین بنیادی باتیں اسے سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو کرونا وائرس ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے.
اب 10 منہ 10 باتیں، مختلف لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصل میں چائنا نے اسے تیار کیا تھا، کچھ جراثیم ہیں، وائرس ہے، چائنا نے اسے تیار کیا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے پروڈکٹ کے ساتھ اس کیمیکل کے ذریعے جس کے ذریعے بیماری پھیل رہی ہے ہم دوسرے ملکوں میں بیماری پھیلا دیں۔ لیکن ہوا کچھ اور ہی۔ چائنا چاہ رہا تھا دوسرے ملک کے لیے، لیکن خود اس کے ملک کے لیے مصیبت آ گئی، اور سب سے زیادہ جو ہلاک ہونے والے افراد ہیں وہ اسی ملک کے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چیز امریکہ نے تیار کروایا تاکہ چائنا کی معیشت کو، اس کے اکنامکس کو ڈاؤن کریں، گرائیں۔ تو یہ چیز امریکہ نے تیار کروایا۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں اس چیز کے اثرات ہوئے، لیکن اب خود امریکہ بھی اس میں ملوث ہو چکا ہے۔ ایک پرانی ویڈیو تقریباً 1990-91 کی ویڈیو بھی ایک وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں صدام حسین جو عراق کا صدر تھا پہلے، صدام حسین یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہم لوگوں پر کرونا وائرس کے ذریعے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ایک خواب بھی گردش کر رہا ہے، اور بعض ہمارے اکابر ہیں انہوں نے بھی اس خواب کو بیان کیا کہ ہمیں فلاں کے واسطے سے یہ فلاں آدمی نے یہ بتایا کہ چائنا کی سرزمین پر ایک مسلم عورت کے ساتھ ریپ کیا گیا، زنا کیا گیا، اس کی آنکھ میں پٹی باندھ دی گئی تھی اور 3 لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اس مظلومہ نے، اس بیچاری عورت نے آواز لگائی اور چیخی، اس کی آواز کو اللہ نے سنا، اور پھر چائنا سے یہ کرونا وائرس کا سلسلہ اللہ نے شروع کر دیا۔ خیر، ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس وائرس کو چائنا نے تیار کیا ہو، یا اس وائرس کو امریکہ نے تیار کیا ہے، یا یہ وائرس صدام حسین کی پیشن گوئی ہو کہ امریکہ ایسے ایسے کرنا چاہ رہا ہے، یا یہ وائرس اس مسلم عورت کی چیخ و پکار کا نتیجہ ہے جو مظلومہ تھی، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اتنی بات مسلم ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ عذاب کا سبب کبھی واضح ہوتا ہے، کبھی عذاب کا سبب واضح نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب برے اعمال والے ہو جاتے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا گفتار جب برا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں ظلم کر رہا ہے، ہاں فلاں ظلم کر رہا ہے، لیکن کر کیوں رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ کے جرم کی سزا مل رہی ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس ظالم کو مسلط کیا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس جہاں سے بھی آیا ہو، اس سے قطع نظر ہم یہ کہنا چاہیں گے یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یقیناً عذاب جلدی ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ بعض عذاب ہیں جو چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض عذاب بہت لمبا ہوتا ہے۔ اور یہ وائرس ایک ایسا عذاب بن کر آیا ہے۔ تاریخ انسانی میں جو لوگ تاریخ سے واقفیت ہیں، ہسٹری سے واقفیت ہے، وہ جانتے ہیں آج تک تاریخ انسانی میں کوئی ایسی وبا نہیں آئی ہے جس کی عمومیت اتنی زیادہ ہو اور جس کو لوگوں نے اتنی زیادہ اہمیت بھی دی ہو۔ حالانکہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں شام کے علاقے میں طاعون کی وبا آئی تھی، جس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ طاعون امواس کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا کہ 3 دن کے اندر میں تقریباً 70,000 لوگ شہید ہو چکے تھے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے تابعین تھے، تبع تابعین تھے۔ 3 دن میں 70,000 لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن وہ طاعون کی وبا ایک خاص علاقے میں تھی۔ اب
جو وائرس ہے وہ دنیا کے تقریباً ملکوں میں، کچھ ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے تقریباً ممالک میں یہ وائرس پہنچ چکا ہے، لیکن اس کا خوف، اس کا ڈر، اور پھر یہ کہا جائے کہ ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ ہم نے اس وائرس سے بچاؤ کے لیے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو شریعت کے مغائر اور شریعت کے منافی بھی ہیں۔ یاد رکھیے بیماری جو بھی ہو، جو بھی بیماری، یاد رکھیے بیماریاں متعدی نہیں ہوا کرتی۔ ایک کھجلی والا آدمی ہے، خارش والا آدمی ہے، ایک بخار زدہ ہے، آپ اس کے بازو میں اگر بیٹھ جائیں تو بازو میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو بخار نہیں آئے گا، بازو میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو خارش نہیں ہوگی۔ ہاں، خارش زدہ انسان ہے، اس کے جسم پہ رطوبت لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے بدن کو اس کے بدن سے چپکا دیا، اس رطوبت اور جراثیم کی وجہ سے آپ کے اندر بھی خارش آ سکتی ہے۔ ایک کپڑا ہے جو ناپاک ہے، کپڑے کے بازو میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اس ناپاک کپڑے کو آپ نے اپنے جسم میں لگا دیا، اور ناپاکی ایسی تھی جس کے اندر رطوبت تھی، تو اس رطوبت کی وجہ سے، گیلا پن کے لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم اور آپ کا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ جو وائرس ہے، اس میں سانس لینے کے دوران یا اسی طرح آدمی مسافہ کرے تو مسافہ کرنے کی وجہ سے وہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ماسک لگائے ہوتے ہیں، شریعت کہتی ہے لگانا چاہیے، اس لیے کہ محض کرونا وائرس والے کے بازو میں بیٹھنے سے بیماری نہیں ہوگی، لیکن اس کے سانس لینے کی وجہ سے جراثیم آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جراثیم لگے ہوئے ہیں، آپ نے مسافہ کیا ہے، مسافے کی وجہ سے وہ جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، اس لیے مسافے سے بھی دور رہیں، بات چیت قریب ہو کر کر رہے ہیں، جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، آپ دور رہیں۔ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ آقا نے فرمایا لا عدویٰ، بیماریاں متعدی نہیں ہوا کرتی ہیں، مطلب یہ کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے، بیماری اسباب میں سے ہے، اس کی کوئی چیز، اس کے کچھ جراثیم، اس کی کچھ چیزیں آپ کے بدن سے لگ جائے، مل جائیں تو بیماری آپ کے پاس آ سکتی ہے، صرف پاس میں بیٹھنے کی وجہ سے بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ لا عدویٰ، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہے، آپ کراہت محسوس کر رہے ہیں تو آپ دور ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فر من المجذوم، فر من المجذوم کفرارک من الاسد، مجذوم جس کو جذام کی بیماری ہو گئی ہو، اس سے تم اس طرح دور رہو، اس طرح دور رہو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، شیر سے ڈرتے ہو، شیر ہمیں کھا لے گا، حالت جذام والے سے تم دور ہو جاؤ، یہ آقا کا ارشاد ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے آپ اس کے قریب ہو، اب آپ کا عقیدہ خراب کہ دیکھو وہ جذام والا تھا، اس کی بیماری ہمیں پٹ گئی ہے۔ احتیاط کے طور پر جذام والے سے آپ دور ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے، آقا کی یہ تعلیم ہے، فاصلہ بنائے رکھو۔ لیکن اگر آپ کو طبعی اطمینان ہے، آپ مطمئن ہیں، آپ کے اندر کامل یقین ہے، تو اگر آپ چاہیں تو قریب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دور ہٹنے میں شریعت کی طرف سے کوئی آپ کی بدنامی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی اجازت ہے کہ آپ طبعی رجحان نہ رکھتے ہوں تو آپ دور ہٹ سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک اچھا اونٹ ہے، ایک اچھا اونٹ ہے، دوسرا اونٹ بیمار ہے، آقا نے فرمایا کہ اچھے اونٹ کو بیمار اونٹ کے ساتھ نہ رکھو، ہو سکتا ہے اس کے جراثیم اس تک منتقل ہو جائے۔ آقا نے فرمایا جس علاقے میں طاعون ہو، طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، فرمایا جس علاقے میں طاعون ہو اس علاقے میں اچھے لوگوں کو نہیں داخل ہونا چاہیے، اور طاعون والے علاقے سے طاعون والے افراد کو نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ آقا کا ارشاد ہے، جس علاقے میں طاعون ہو
وہاں اچھے لوگ نہ جائیں، اور اس علاقے میں جو لوگ موجود ہیں وہ وہاں سے نہ نکلے، ہو سکتا ہے ان کے نکلنے کے ساتھ جراثیم منتقل ہو جائیں۔ اور اگر سب لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو آخر بیماروں کی عیادت کون کرے گا؟ بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ بیماروں کو دوا دارو کون پہنچائے گا؟ بیماروں کا خیال کون رکھے گا؟ اس لیے آقا نے فرمایا کہ طاعون والے علاقے میں جو آدمی ہے وہاں سے نہ نکلے، اور جو آدمی اس علاقے سے باہر اس علاقے میں نہ جانے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیماریوں کا بذات خود منتقل ہونا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لا عدویٰ بیماریاں متعدد نہیں ہوا کرتی ہیں، لیکن کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو جراثیم کی وجہ سے بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایسی اگر بیماری ہے تو ہمیں فاصلہ بنائے رکھنا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ طاعون والے علاقے میں مت جاؤ۔ شریعت کا حکم ہے اچھے اونٹ کو بیمار اونٹ کے ساتھ مت رکھو۔ شریعت کا حکم ہے کہ تم فر من المجذوم، صاحب جذام سے تم اس طرح بھاگو جیسے کہ آدمی شیر سے بھاگا کرتا ہے۔ آپ مسافہ سے گریز کریں، آپ ماسک لگا لیں، گفتگو کرنے میں فاصلہ رکھیں، لیکن اتنا ڈر اتنا ڈر اتنا ڈر کہ نہیں مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو ڈر کی انتہا ہو گئی۔ بعض ممالک نے اعلان کر دیا مسجد میں جماعت سے نماز نہیں ہونا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے، یہ اللہ پر توکل اور ایمان کے منافی یہ چیز ہے کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ ارے بھائی، نماز تو وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ نماز تو عبادت ہے، اجتماعی طور سے جماعت کثیر ہو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہم نے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احتیاط کیا ہے۔ احتیاط نہیں کیا، اللہ نے اپنی عبادت کی لذت سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنی قربت سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوا کرتا ہے۔ اپنے جسم کے مقدس چہرے کو اور چہرے میں مقدس پیشانی کو جب انسان زمین پر رکھ دیتا ہے، پیشانی کو رگڑتا ہے، وہ تواضع اور انکساری کا مجسم ہو جایا کرتا ہے، وہ اپنی خاکساری اور تواضع کا نمونہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ احتیاط نہیں ہے، یہ موت سے ڈر ہے، ڈر ہے، ڈر ہے۔ آقا نے فرمایا تھا 2 جمعہ پہلے اسی جگہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی ہوگی لیکن ان کی مثال کا غصہ اس سیل سمندر کے جھاگ کی طرح وہ لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا ایسا کیوں ہوگا؟ آقا نے فرمایا تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ وما الوہن، صحابہ نے فرمایا کہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تیرے اندر آ جائے گی اور موت کی ناپسندیدگی آ جائے گی۔ یہ وہن ہے۔ اگر سچ پوچھئے، سنجیدگی سے غور کیجئے، اپنے قلب و جگر پر ہاتھ رکھیے تو جواب یہی ملے گا کہ ہم نے مسجدوں کو بھی ویران کر دیا ہے۔ یہ احتیاط نہیں ہے، یہ حب الدنیا ہے، دنیا سے محبت ہے۔ یہ احتیاط نہیں ہے، یہ کراہیت الموت ہے، موت کو ناپسند کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے تو موت کے جام کو اپنے سینے سے، اپنے گلے سے، اپنے دہن مبارک سے لگایا اور خوشی خوشی لگایا۔ احتیاط احتیاط ہوتا ہے۔ بزدلی کا نام، موت سے محبت کا نام، دنیا سے محبت کا نام، موت سے ناپسندیدگی کے نام کو آپ احتیاط کہیں، یہ احتیاط نہیں، یہ بزدلی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے آقا کے فرامین نقل کیے۔ آقا نے فرمایا، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک مجذوم آتا ہے
जुज़ाम वाला आदमी आता है, आप कहते हैं मियां थोड़ा दूर ही रहो। आपने कहा फासला बनाए रखो, एहतियात ठीक है, जरासीम मुंतकिल होते हैं, मास्क लगाना सही है, मुसाफिर से दूर रहना सही है, फासला बनाए रखना सही है, लेकिन ये कौन सा एहतियात है कि नहीं मस्जिद में जमात भी नहीं होगी, मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी। ये एहतियात नहीं है, याद रखिए, ये एहतियात नहीं है, बल्कि हुब्बुद दुनिया है, दुनिया से मोहब्बत है। ऐसा लगता है हमें मरना ही नहीं है। और मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो इसे सोचा ही था। आलम इस्लाम के बड़े आलिम डॉक्टर यूसुफ करदावी दामत बरकातुहुम अभी दुनिया के मुसल्लम सबसे बड़े आलिम हैं, डॉक्टर यूसुफ अल करदावी जो कतर में रहते, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात लिखी है, उन्होंने अपने मजमून में लिखा है कि नमाजों को छोड़ देना, मस्जिद को वीरान कर देना, जमात में लोगों को ना आने देना, ऐलान कर देना, ये मौत इसको नापसंद करने की बात है और दुनिया से मोहब्बत की बात है। एहतियाती जो तदाबीर होते हैं उसे इख्तियार करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, आका ने फरमाया जिस इलाके में ताउन हो, आम वबा है, ताउन वाले इलाके से वहां के अफराद को नहीं निकलना चाहिए, और जो दूसरे इलाके में हैं उन्हें ताउन वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना है, अमीरुल मोमिनीन है, मदीना मुनव्वरा से आप निकले हैं, शाम जा रहे हैं। शाम से जब करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि वहां ताउन की बीमारी फैली हुई है। सहाबा किराम ने मशवरा दिया कि ताउन के इलाके में नहीं जाना चाहिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु है, कहते अमीरुल मोमिनीन आप मौत से भागते हैं, आप शाम के कस से आए थे, अब मौत से भागते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नहीं, नफिर्रु मिनल क़द्रि इला क़द्रिल्लाह, नफिर्रु मिनल क़द्रि इला क़द्रिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। तकदीर ये कि मौत आनी है, लेकिन शरीयत ने हमें तालीम दी कि जहां वबा आम हो वहां नहीं जाना चाहिए। यह भी शरीयत की बात है, दाखिल न होना, वहां से हट जाना। तो फरमाया कि नफिर्रु मिन क़द्रिल्लाह इला क़द्रिल्लाह, हम तकदीर से तकदीर की तरफ भाग रहे हैं, मौत से नहीं भाग रहे हैं। अगर मैं चला गया उस इलाके में तो यह कौले रसूल की नाफरमानी होगी, कुरान की नाफरमानी होगी। कुरान ने कहा वला तुल्कु अयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, आप जानते हैं कि यहां बीमारी है, हम जाएंगे जरासीम मुंतकिल हो सकते। कुरान कहता है ऐसे इलाके में और ऐसी हलाकत की जगहों में, ऐसी बर्बादी की जगहों में अपने आप को मौत के मुंह में न डालो। ये तो शरीयत ने तालीम दी, लेकिन शरीयत की तालीम को तालीम के अंदाज में रखा जाए, एहतियाती पहलू को एहतियात के अंदाज में रखा जाए। एक मरीज है, मिसाल के तौर पर एक मरीज है, आपके घर में वो बीमार है। अब हर आदमी ये कह रहा है कि अरे भाई मरीज से करीब हुआ तो बीमारी लग जाएगी, तो क्या मरीज को दवा कोई खिलाएगा नहीं? क्या मरीज को कोई बाथरूम नहीं ले जाएगा? क्या मरीज को कोई खाना नहीं देगा? एहतियाती है कि पहलू इख्तियार कीजिए किस अंदाज से हम ये काम करें कि मरीज के जरासीम हम तक मुंतकिल न हो। मास्क लगा लीजिए, हाथ में दस्ताने पहन लीजिए, फासला बनाए रखिए ताकि वो जरासीम मुंतकिल न हो जाए, लेकिन अब मरीज को छोड़ दें और करीब न जाए, यकीनन ये शरीयत के हुक्म के मुनाफी है, ये शरीयत इस्लामिया के मुनाफी है। आज जो सूरत हाल खास तौर से आलम अरब के बाद मुल्कों में जो इख्तियार किया गया है, वो यकीनन नमाज के सिलसिले में ये काबिले तारीफ पहलू नहीं है, काबिले मद पहलू नहीं है। एहतियात को एहतियात के तौर पर रखा जाए, इतना एहतियात न की जाए, इतनी तदबीर इख्तियार न की जाए कि हर आदमी ये समझ ले कि इनको तो मौत से नापसंदीदगी है, मौत इन्हें नापसंद है और दुनिया से इन्हें मोहब्बत है। शरीयत की तालीम जो है वो इत्तेदाल की तालीम है, याद रखिए।
شریعت کی تعلیم اعتدال کی تعلیم ہے، درمیانہ تعلیم ہے، نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور نہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم تو ہلاک ہی نہیں ہوں گے، نہیں، اعتدال کی تعلیم ہے۔ ہمیں چاہیے دوستو حالات جیسے بھی ہو، خواہ انفرادی بیماری ہو خواہ اجتماعی بیماری ہو، ہر صورت میں خواہ خوشی کے لمحات ہو خواہ غم کے لمحات ہو، خواہ انعامات و اکرامات کے لمحات ہو یا خواہ رنج و الم کے اوقات ہو، ہر وقت میں ہمیں اعتدال کو قائم رکھنا ہے، ہمیں درمیانہ روی کو قائم رکھنا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، عبادت میں بھی اور غیر عبادت میں بھی۔ شریعت کہتی ہے تم اتنی نمازیں اتنی عبادت نہ کرو کہ 2 دن تو کر لیا، تیسرے دن سے ڈما مار دیا، غائب ہو گئے، قصہ ختم۔ نہیں، 2 ہی رکعت نماز پڑھو، 100 دفعہ تسبیح پڑھو، لیکن روزانہ پڑھو۔ 2 دن خوب عبادت، تیسرے دن سے عبادت ختم، یہ غلو ہے، یہ شریعت کو صحیح نہ سمجھنا ہے۔ اعتدال کو قائم رکھیے۔ آپ ان امراض والے میں علاقے میں نہ جائیے، علاقوں سے دور رہیے، ضرورتیں شدیدہ ہو تو جائیں، اور جو بچنے کی تدابیر ہے اسے اختیار کریں، لیکن اللہ سے قربت کا جو ذریعہ ہے نماز کو قائم کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا، یہ مسجد تو دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ جن جگہوں پہ دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، مبارک جگہیں جو ہیں ان میں سے مسجد بھی ہے مبارک جگہ۔ آپ اس طرح مسجد سے جب فاصلہ بنائے رکھیں گے تو یہ احتیاطی پہلو نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت سے، عبادت کی چاشنی سے، عبادت کی لذت سے، جماعت کے ثواب سے اللہ نے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ آپ احتیاط سمجھ رہے ہیں، احتیاط نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایک لحاظ سے ہم پر آپ پر پھٹکار ہے۔ یہ ہم نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھیے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے آتی ہیں، خواہ ہمارے رفع درجات کے لیے ہوں یا ہمارے کیے کرائے پر سزا کے طور پر ہوں، لیکن وہ ہے اللہ ہی کی طرف سے، سزا کے طور پر ہے۔ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور معافی مانگنا چاہیے، اور اگر ہم اچھے ہیں پھر اللہ کی طرف سے ہے تو آزمائش ہے، ہم صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے درجات بڑھایا کرتا ہے۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر اذا اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ اذا اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ میں اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، آقا نے فرمایا کہ مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ اگر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے شکر کرتا ہے وہ تو اس کے لیے ثواب ہے، اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، عذاب آتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں حالتوں میں ثواب ہے، لیکن کبھی مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہیے۔ ہمیشہ یہ دعا کیجئے دوستو کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے۔ اللہم انا نسألک العافیہ والعفو، اے اللہ ہمیں عفو درگزر کی حالت میں رکھیے اور ہمیں عافیت کی حالت میں رکھیے۔ اس وائرس سے یا دیگر بیماریوں سے بچنے کے کچھ طریقے اور بھی ہیں، جو اس سے پہلے جمعہ میں میں نے کہا تھا کہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، صبح اور شام کی جو دعائیں وہ دعا پڑھیے، اور پھر ایک خاص دعا جو کسی بھی بیماری کے بارے میں آپ سنیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک من وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے، اور دنیا میں جو دیگر ذرائع ہیں احتیاط ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے، لیکن نمازوں کو چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ نہیں گھر میں نماز پڑھ لینا کافی ہے،
میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کی بزدلی کہی جا سکتی ہے، اسے احتیاطی تدبیر اور احتیاطی پہلو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان